اکثر خواتین یوٹرائن فائبرائڈز کا سامنا کرتی ہیں، لیکن کیا یہ بات سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا مؤثر علاج بھی موجود ہے جس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے؟ تو آج ہم نہ صرف فائبرائڈز کی اصل حقیقت جانیں گے، بلکہ ایک ایسے شاندار بغیر سرجری والے آپشن پر بھی بات کریں گے جو کئی لوگوں کی زندگی آسان بنا سکتا ہے۔ چلیں ایک حیران کر دینے والے نمبر سے شروع کرتے ہیں۔ 50 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ہر 10 میں سے 8 خواتین کو یوٹرین فائبرائڈز ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، پورے 80%۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ صحت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر ہمیں مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ فائبرائڈز جن کا اتنا ذکر ہوتا ہے، آخر ہیں کیا چیز؟ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ اس کا جواب سمجھ میں آ جائے تو ان کے اثرات اور علاج کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ہی سادہ لفظوں میں فائبرائڈز رحم کی دیوار کے پٹھوں یعنی مسلز سے بننے والے ٹیومرز ہیں، لیکن یہاں سب سے اہم لفظ ہے بے ضرر، یعنی یہ نان کینسر ہوتے ہیں۔ حقیقت میں یہ تولیدی عمر کی خواتین میں پائے جانے والے سب سے عام قسم کے نان کینسر ٹیومرز ہیں۔ اور جب سائز کی بات آتی ہے نا، تو ان میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے۔ کچھ تو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ صرف مائکروسکوپ سے ہی نظر آتے ہیں، اور کچھ بہت ہی کم کیسز میں ایک تربوز جتنے بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی میں صرف ایک فائبرائڈ ہوتا ہے تو کسی میں بہت سارے۔ اب سب سے بڑا ڈر کینسر کا خدشہ، لیکن یہ چارٹ دیکھیں، یہ بالکل واضح کر رہا ہے کہ خطرہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ 99.99% فائبرائڈز بالکل بے ضرر ہوتے ہیں۔ ان کے کینسر میں بدلنے کا چانس، جسے لیومایوسارکوما کہتے ہیں، 10,000 میں سے صرف 1 ہوتا ہے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنے والی ہے، اگر مینوپاز کے بعد کوئی فائبرائڈ بڑھ رہا ہو تو یہ ایک ریڈ فلیگ ہے اور اسے ضرور چیک کروانا چاہیے۔ تو اب ہم یہ تو جان گئے کہ فائبرائڈز کیا ہیں، آئیے اب ان کی اناٹمی کو سمجھتے ہیں، کیونکہ جب بات فائبرائڈز کی ہونا تو ان کی لوکیشن یعنی ان کا مقام ہی سب کچھ ہے۔ وہ رحم میں کس جگہ پر ہے، یہی بات طے کرتی ہے کہ علامات کیا ہوں گی اور علاج کون سا بہتر رہے گا۔ یہ ٹیبل فائبرائڈز کی 4 اہم قسموں کو بہت اچھے سے دکھا رہا ہے۔ انٹرامیورل، جو سب سے کامن ہے، رحم کی دیوار کے اندر ہوتے ہیں۔ سب میوکوسیل، رحم کی اندرونی تہہ کے ٹھیک نیچے ہوتے ہیں اور اکثر بہت زیادہ بلیڈنگ کی وجہ بنتے ہیں۔ سب سیروسیل باہر کی طرف بڑھتے ہیں اور آس پاس کے اعضاء پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ اور آخر میں پیڈنکیولیٹڈ، جو ایک ڈنٹھل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ تقریباً آدھی خواتین کو کوئی علامات محسوس ہی نہیں ہوتی، لیکن جن کو ہوتی ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ صرف برے پیریڈ سے کہیں زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ یہ علامات زندگی کے معیار کو بہت بری طرح گرا سکتی ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ان کا اثر کتنا گہرا ہو سکتا ہے۔ یہ کچھ سب سے عام علامات ہیں: بہت زیادہ اور لمبے عرصے تک خون بہنا، کبھی کبھی تو 10 دن تک، خون کے بڑے بڑے کلوٹس آنا، پیلوس اور کمر میں ہر وقت درد اور دباؤ کا احساس، اور پیٹ کا پھولنا۔ یہ چیزیں جسمانی طور پر تو تھکاتی ہی ہیں، ذہنی طور پر بھی بہت پریشان کرتی ہیں۔ یہ جو کوٹیشن ہے نا، یہ اس احساس کو بہت خوبی سے بیان کرتی ہے جو بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ یہ صرف درد نہیں ہوتا، بلکہ ایک مستقل بھاری پن اور دباؤ کا احساس ہوتا ہے، جیسے پیٹ کے نچلے حصے میں ہر وقت کوئی بوجھ رکھا ہو۔ بہت زیادہ خون بہنے کا ایک اور بہت بڑا اور سنگین نتیجہ ہے انیمیا، یعنی خون کی کمی۔ جب جسم سے ہر مہینے اتنا زیادہ خون نکل جاتا ہے تو وہ اس کمی کو پورا نہیں کر پاتا۔ اس کی وجہ سے شدید تھکاوٹ، کمزوری، چکر آنا اور یہاں تک کہ سانس کا پھولنا شروع ہو جاتا ہے، جو روزمرہ کے کاموں کو بھی مشکل بنا دیتا ہے۔ اور فائبرائڈز کا اثر صرف رحم تک ہی نہیں رہتا۔ جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے ہیں، یہ اپنے آس پاس کے اعضاء پر بھی دباؤ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر فائبرائڈ مثانے پر دباؤ ڈالے تو بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، اور اگر یہ آنتوں پر دباؤ ڈالے تو قبض اور پیٹ پھولنے جیسے مسائل عام ہو جاتے ہیں۔ تو مسئلے کی گہرائی تو ہم نے سمجھ لی ہے، اب وقت ہے حل کی طرف بڑھنے کا۔ اب ہم اس علاج سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جو انتہائی مؤثر ہونے کے باوجود اکثر لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ یہ ایک بغیر سرجری والا آپشن ہے جس میں زندگیاں بدلنے کی صلاحیت ہے۔ اس کا نام ہے یوٹرائن فائبرائڈ ایمبولائزیشن، یا شارٹ میں UFE۔ یہ ایک منیملی انویسو طریقہ کار ہے جس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑا آپریشن یا چیرا نہیں لگتا،
یہ پچھلے 25 سال سے بھی زیادہ عرصے سے کیا جا رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں رحم کو نکالا نہیں جاتا، وہ محفوظ رہتا ہے۔ اچھا، تو یہاں ایک بہت ہی اہم سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر یو ایف ای اتنا کامیاب اور فائدہ مند ہے تو پھر اس کے بارے میں اتنے کم لوگ کیوں جانتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک بہت دلچسپ اور خاص وجہ ہے۔ اور وجہ یہ ہے، یو ایف ای کو گائنیکالوجسٹ یعنی OB/GYN نہیں کرتے، یہ ایک بالکل الگ فیلڈ کے ماہر ڈاکٹر کرتے ہیں جنہیں ویسکولر اور انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ کہتے ہیں۔ تو بس اسی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ آپ کے ڈاکٹر اس آپشن کے بارے میں زیادہ نہ جانتے ہوں یا اسے ایک آپشن کے طور پر پیش نہ کریں۔ تو یہ جادو جیسا طریقہ کار آخر کام کیسے کرتا ہے؟ سننے میں شاید یہ بہت پیچیدہ لگے، لیکن یہ حیرت انگیز طور پر بہت سیدھا اور سادہ ہے۔ آئیے اسے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں۔ یہ پورا عمل 4 آسان سٹیپس میں ہوتا ہے۔ ران میں ایک سوئی جتنا چھوٹا سا سوراخ کیا جاتا ہے، وہاں سے ایک بہت ہی پتلی ٹیوب جسے کیتھیٹر کہتے ہیں، ایکس رے کی مدد سے ان خون کی نالیوں تک پہنچائی جاتی ہے جو فائبرائڈز کو خون سپلائی کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر ریت کے ذروں جیسے بہت ہی چھوٹے پارٹیکلز انجیکٹ کیے جاتے ہیں جو خون کی سپلائی کو بند کر دیتے ہیں، اور جب فائبرائڈز کو خون نہیں ملتا تو وہ خود بخود سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے نتائج وہ واقعی بہت شاندار ہیں۔ 90% سے زیادہ خواتین کو اپنی علامات میں بہت زیادہ یا مکمل طور پر آرام مل جاتا ہے۔ ایک بغیر سرجری والے طریقے کے لیے یہ کامیابی کے ایک غیر معمولی شرح ہے۔ اور ریکوری کا وقت بھی حیرت انگیز طور پر کم ہے۔ بڑی سرجری کے بعد جہاں مہینوں لگ جاتے ہیں، یو ایف ای کے بعد زیادہ تر لوگ 1 ہفتے سے بھی کم میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں واپس آ جاتے ہیں۔ اور خود یہ پروسیجر کتنی دیر کا ہے؟ یہ عام طور پر صرف 45 سے 60 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے، اور یہ ایک آؤٹ پیشنٹ پروسیجر ہے، یعنی اسی دن گھر واپسی ہو جاتی ہے۔ تو آئیے اس کے تمام فائدوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ رحم محفوظ رہتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں حمل ممکن ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں تمام فائبرائڈز کا علاج کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ پیچیدگیوں کا خطرہ بہت ہی کم ہوتا ہے اور علاج کے دن ہی گھر واپس جا سکتے ہیں۔ تو آخر میں یہ ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنے کے لیے ہے، کیا اپنے تمام آپشنز کے بارے میں علم ہے؟ جب بات صحت کی ہو تو علم ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر فائبرائڈز کی علامات زندگی کو مشکل بنا رہی ہیں تو خاموشی سے برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں، سوال پوچھیں، خود تحقیق کریں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ یو ایف اے سمیت ہر ممکنہ علاج کے بارے میں مکمل اور صحیح معلومات حاصل کی جائیں۔